اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ہم آپ کی خدمت میں کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چھٹا باب اور 8ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک شاگرد، ایک نہایت ہی بہترین صحابی مفضل بن عمر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ان المفضل بن عمر ان الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام انہ قال، مفضل بن عمر امام جعفر صادق سے یعنی جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق بن امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ انہ قال، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کلمات کو بیان کیا۔ یہ کلمات جو مفضل بن عمر نقل کر رہے ہیں، یہ درواقع امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک سلوکی وظیفہ ہے۔ درواقع ہمارے علماء شیعہ جو عرفاء شیعہ ہے، بزرگان شیعہ ہے، فقہاء شیعہ ہے، جب ان سے لوگ رجوع کرتے ہیں کہ مولانا آیت اللہ قبلہ محترم ہمارے لیے کوئی وظیفہ بیان کریں، تو ایسے میں ہمارے علماء روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نچوڑ ان کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو کہا جاتا ہے مکارم اخلاق پر عمل کرو، بس اوقات مکارم اخلاق میں سے بعض مکارم کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، بیان کر دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ 10 عدد آیات کی روزانہ تلاوت کیا کرو، بس اوقات کہا جاتا ہے کہ 50 آیات کی روزانہ تلاوت کیا کرو، بس اوقات کہا جاتا ہے کہ ایک جز قرآن مجید کا روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کیا کرو، بس اوقات کہا جاتا ہے کہ روزانہ مسواک کیا کرو، بس اوقات کہا جاتا ہے کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو۔ یہ جتنے بھی وظائف ہمارے علماء شیعہ، فقہاء شیعہ، بزرگان شیعہ مؤمنین کے سوال کرنے پر انہیں بیان کرتے ہیں جواب کی صورت میں، یہ تمام وظائف درواقع روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں بیان ہو چکے ہیں۔ ایک عالم نے اگر 1000 روایات کو پڑھا ہے، 2000 روایات کو پڑھا ہے، 16000 روایات کو پڑھا ہے، 40000 روایات کو ایک عالم نے اگر پڑھ لیا ہے، تو جب سائل رجوع کرتا ہے تو وہ ان تمام روایات کا علم اس کے پاس تو موجود ہے، لہذا جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس سوال کا جواب روایت کے نچوڑ کی صورت میں اسے بیان کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی محقق کسی فقیہ کے بیانات کو تشریح کرنا چاہے روایات کی صورت میں، تو وہ ان تمام بیانات میں سے جملے جملے کلمے کلمے سے متعلق روایات کو لا سکتا ہے، مستند کر سکتا ہے اسے، جیسے بعض علماء کے بیانات کو ان کی زندگی کے بعد مستند کیا گیا، ان کی تقاریر کو مستند کیا گیا، پبلش کیا گیا، چھپائی گئی۔ اسی طرح سے ہمارے عرفاء کے بیانات کو اسی انداز میں مستند کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی عالم اپنی طرف کسی قول کو نسبت نہیں دیتا۔ یہ درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیانات علماء کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے آیت اللہ بہجت کا دستور العمل، ملا حسین کلی احمدانی کا وظیفہ، شیخ بہاری حمدانی کا وظیفہ، شیخ نخودقی کا وظیفہ، ایسے عوام الناس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کو ان علماء پر اعتماد ہے کہ یہ علماء ثقہ ہے، متدین ہے، پاکیزہ ہے، نیک ہے، کبھی زندگی میں انہوں نے گناہ انجام نہیں دیا ہے۔ یہ اگر کسی بات کو بیان کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔
لہٰذا اس وجہ سے کہ ان کا کلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا نچوڑ ہے، ان کے کلام کو معاشرے میں اہمیت ہوتی ہے، وگرنہ فی حد ذات خود آغا بہجت کو کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ان کو معصومین کے کلام سے جدا کر دیا جائے۔ اگر مرحوم نخودکی کو اہل بیت سے جدا کر دیا جائے، اگر ملا حسین قلی حمدانی کو اہل بیت سے جدا کر دیا جائے، روح اللہ خمینی کو اہل بیت سے جدا کر دیا جائے، تو پھر ان کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک عام انسان ہے، ایک خطا کار انسان ہے، ایک معمولی سے انسان ہے، لیکن چونکہ انہیں نسبت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، لہٰذا اسی نسبت کی وجہ سے انہیں قداست حاصل ہے، انہیں اعتبار حاصل ہے، اور ان کے بیانات عوام میں حجیت رکھتے ہیں، عوام میں معتبر ہوتے ہیں۔ لہٰذا عین اسی طرح سے مفضل بن عمر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس جملے کو جو نقل کر رہے ہیں، تو چونکہ مفضل بن عمر کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسبت حاصل ہے اور وہ نسبت شاگردی کی ہے، لہٰذا ہم اعتماد کرتے ہیں کہ مفضل بن عمر جو جملے نقل کر رہا ہے، جو کلمات نقل کر رہا ہے، وہ صادق آل محمد کے کلمات ہوں گے۔ لہٰذا مفضل بن عمر امام صادق سے نقل کر رہے ہیں فضائل اخلاقی کو، مکارم اخلاق کو، اور رذائل اخلاقی سے اجتناب کو۔ مثلا علیکم بمکارم الاخلاق، مفضل کہتے ہیں کہ امام صادق نے کہا کہ علیکم بمکارم الاخلاق، کہ مکارم اخلاق کی پاسداری کرو۔ کیوں پاسداری کرو؟ فإن اللہ عز وجل یحبها، جو کوئی بھی مکارم اخلاق پر عمل کرتا ہے، ان کی رعایت کرتا ہے، تو چونکہ اللہ مکارم اخلاق کو پسند کرتا ہے، تو جو ان مکارم اخلاق کی رعایت کرے گا، یقینی بات ہے کہ اللہ اسے بھی پسند کرے گا۔ پس ہم اللہ کے پسندیدہ مکارم اخلاق کی رعایت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب انسان قرار پاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس اوقات ہم روایات میں جب رجوع کرتے ہیں تو ایک کلمہ ہمیں وہاں دکھائی دیتا ہے، معالی اخلاق۔ یہ معالی اخلاق مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق کا مجموعہ ہے، یعنی ایسے اخلاق جو بلند اخلاق ہے، جن کو شرافت حاصل ہے، جن کو بلندی حاصل ہے، جن کو قداست حاصل ہے، ایسے اخلاق کو معالی اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور معالی اخلاق میں محاسن اخلاق بھی آ جاتے ہیں، مکارم اخلاق بھی آ جاتے ہیں، اور علماء اخلاق روایات سے جب معالی اخلاق کے کلمے کو نکالتے ہیں تو ان دونوں جو اخلاقی خصوصیات ہیں، یعنی محاسن اور مکارم، ان دونوں کو معالی اخلاق میں شمار کرتے ہیں۔ پھر جب روایات میں رجوع کیا جاتا ہے تو بسا اوقات محاسن اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، بسا اوقات مکارم اخلاق بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تھوڑا تفاوت پایا جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان عموم، خصوص، مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ مکارم اخلاق کا مفہوم عام ہے، جبکہ محاسن اخلاق کا مفہوم جو ہے وہ خاص ہے، یعنی محاسن اخلاق مکارم اخلاق ہی کا حصہ ہے، منتہا یہ خاص ہیں، اور مکارم اخلاق عام ہے۔ اور جب ان میں منطقی نسبت کو قائم کیا جاتا ہے تو عامین مطلق کی نسبت قائم کی جاتی ہے، ایک عام مطلق ہے، ایک خاص ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو جملہ نقل ہے، علیکم بمکارم الاخلاق، یعنی اس عام پہلو کو بیان کیا گیا ہے معالی اخلاق میں سے کہ مکارم اخلاق پر عمل کرو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فإن اللہ عز وجل یحبها، چونکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں پسند کرتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہے ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَمَزَامَّ الْأَفْعَالِ، پرہیز کرو افعال بد سے، یعنی برے افعال سے، برے کردار کو مت اپناؤ، یعنی برا فعل انجام دے کر برا کردار مت اپناؤ، پس برے افعال سے اجتناب کرو۔ فإن اللہ عز وجل یبغضها، چونکہ برے افعال سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے، انہیں پسند نہیں کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے۔ بس اگر ایک انسان برے افعال کو انجام دیتے ہوئے اپنا کردار برا کر لیتا ہے
تو چونکہ اس کے کردار میں برا فعل ہے، اللہ برے فعل سے جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس برے فعل کے عامل کو بھی اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر مفضل امام صادق سے نقل کر رہے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، یعنی آپ کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو الی الانقال۔ یہ الی انقال اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ روایت تھوڑا لمبی ہے، یہاں اس جگہ پر وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس پہ اس روایت کو خلاصہ کیا گیا ہے۔ لہذا علیکم بتلاوت القرآن، یعنی قرآن مجید کی تلاوت تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ ہم روایات میں اس سوال کا اگر جواب تلاش کریں تو مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 446 پر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نقطے کو نقل کیا ہے کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 10 آیات کی تلاوت کرے، اور اگر انسان 10 آیات کی تلاوت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے غافلین میں شمار کرتا ہے۔ لہذا روایت میں ہے من قرأ 10 آیات فی لیلۃ، جو ہر رات 10 عدد آیات کی تلاوت کرتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اسے غافلین میں مکتوب نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اسی روایت کے تسلسل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حد اقل مقدار جو ہے وہ 10 آیات ہے، حد وسط جو مقدار ہے وہ 50 آیات کی ہے۔ من قرأ 50 آیتا کتب من الذاکرین، جو 50 آیات کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اسے ذاکرین کی فہرست میں مکتوب کر دیا جاتا ہے۔ اب اوپر روایت کے ذیل میں رات کی قید ہے، یعنی فی لیلۃ، رات کے وقت جو 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، تو اس سے یوں بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ دن کو 50 آیات کی تلاوت کرے تو ذاکرین میں شمار ہوگا، اور اگر 10 آیات کی رات کو تلاوت کرے گا تو غافلین میں سے نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ رات کو 10 آیات کی تلاوت کی جائے، دن کو 50 آیات کی تلاوت کی جائے۔ لیکن اگر اسے اس کے تفسیر میں لایا جائے کہ اگر رات کو 10 آیات کی تلاوت کرنی ہے تو اس سے یوں ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک اقل اور ایک وسطی عدد روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے غافلین کی فہرست میں شامل نہ ہو تو 10 آیات کو تلاوت کرے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ ذاکرین کی فہرست میں شمار ہو تو 50 آیات کی تلاوت کرے۔ پس جو 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ ذاکرین میں شمار نہیں ہو رہا ہے، غافلین میں بھی شمار نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر 50 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ ذاکرین میں شمار ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف میں اس وظیفے کو اگر مشاہدہ کریں تو وہ تاکید کیا کرتے تھے کہ روزانہ قرآن مجید کی 50 آیات کی تلاوت کی جائے۔ یہ مرحوم بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہی صرف نہیں ہے، مرحوم شیخ فیض قاشانی، ملا محسن فیض قاشانی جو ملا صدرہ کے داماد ہیں، ان کی کتاب بھی محجت البیضاء میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر قاری قرآن مجید پر تفکر کرنے والا قاری ہے تو اسے روزانہ قرآن مجید کی 50 آیات کی تلاوت کرنا چاہیے، چونکہ وہ قرآن مجید پر تفکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے اور ذاکرین میں شمار ہونا چاہتا ہے تو 50 آیات کی تلاوت کرے۔ پس یہ جو ملا فیض قاشانی نے 50 آیات کا وظیفہ دیا، یہ جو مرحوم آیت اللہ بہجت نے 50 آیات کا وظیفہ دیا، یہ امام محمد باقر کی بھی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت ہے، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت میں یوں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء جیسے مقدمے میں نے بیان کر دیا کہ جو وظائف دیتے ہیں وہ روایات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ گزشتہ ہم نے دنوں اسی عرفان اسلامی کے تعارف میں ملا حسین قلی حمدانی سے نقل کیا کہ انہوں نے ملا محسن فیض قاشانی سے اس بات کو نقل کیا کہ روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ نہایتی خضوع، نہایتی خشوع کے ساتھ
اس کی تلاوت کی جائے اگر ایک سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے۔ اور اگر اوقات تلاوت کے بارے میں دیکھا جائے تو چونکہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، لہٰذا اسے 24 گھنٹے میں جس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اس میں حسن پایا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جنہیں اہمیت حاصل ہے، مثلا نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کو اہمیت حاصل ہے، غروب آفتاب کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے۔ ابھی نماز مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، حمرہ مشرقیہ ابھی زائل نہیں ہوئی ہے، لیکن سورج غروب ہو چکا ہے تو انسان تلاوت کرے۔ رات کو سونے سے پہلے انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، جیسے اسی آیت میں 10 آیات کا تذکرہ ہوا ہے کہ سونے سے پہلے ان کی قرأت کی جائے۔ اسی طرح سحر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت، یہ بہترین اوقات ہے تلاوت قرآن سے متعلق۔ بس یہاں روایت میں مفضل بن عمر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کلمے کو نقل کر رہے ہیں کہ وَعَلَيْكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، یعنی آپ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے۔ بس حد اقل اس کی عدد جو ہے وہ 10 ہے، حد وسط اس کا عدد 50 ہے، اور پھر حد اکثر اس کا عدد جو بیان کیا گیا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ قرآن مجید کا مکمل کیا جائے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مفضل نقل کر رہے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الْخُلْقِ، کہ اے مفضل حسن خلق پر عمل کرو، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ فَإِنَّهُ يَبْلُغُ صَاحِبَهُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، یعنی جو انسان خوش خلقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو خوش خلقی کا مظاہرہ کرنے سے یہ انسان خوش اخلاق صائم کے درجے پر اور قائم کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اس خوش اخلاقی کی بدولت۔ صائم وہ شخص ہے کہ جو تمام دہر دن کو روزہ رکھتا ہے، اور قائم وہ شخص ہے کہ جو تمام رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تہجد گزاری کرتا ہے۔ ان دونوں افراد کا ایک درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، تو جو شخص حسن خلق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجہ صائم اور درجہ قائم پر قرار دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامہ افضل من حسن خلق، کہ قیامت کے دن خوش اخلاقی سے بہتر کوئی چیز اس میزان الاعمال پر، ترازو پر نہیں رکھی جائے گی، یعنی بہترین چیز جو وہاں رکھی جائے گی وہ خوش خلقی ہے، جس کا اس میزان پر ایک بہت ہی اچھا اثر ہوگا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مفضل نقل کر رہے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الْجِوَارِ، اے مفضل اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم جواری میں حسن جوار اختیار کرو، یعنی ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک برتو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِذَلِكَ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک برتنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر مفضل بیان کرتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاقِ، یعنی اے مفضل امام صادق فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ مسواک کیا کرو۔ فَإِنَّهَا مَطْهَرَةٌ، چونکہ مسواک کرنا پاکیزگی ہے، وَسُنَّةٌ حَسَنَةٌ، اور ایک سنت حسنہ بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مفضل نقل کرتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِفَرَائِضِ اللَّهِ فَأَدُّوهَا، اے مفضل فرائض الہی یعنی واجبات پر عمل کرو اور انہیں ادا کرو۔ یہ وہی وظیفہ جو بیان کیا سیر و سلوک میں نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ فرائض الہیہ کو ادا کیا جائے، یعنی واجبات پر عمل کیا جائے۔ وَعَلَيْكُمْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ، اور محارم الہی سے اجتناب کرو، فَاجْتَنِبُوهَا، یعنی ان سے اجتناب کرو۔ بس یہ جو سیر و سلوک میں وظیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، یہ ابتدائی سٹیج ہے عرفان اسلامی میں، سیر و سلوک میں اور عرفان شیعی فقاہتی میں، یہ روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ مستحبات کی ادائیگی اور مکروہات سے اجتناب بقدر الوسع، جتنی انسان میں توانائی ہے۔
انسان مستحبات پر عمل کرے، مکروہات سے اجتناب کرے۔ یہ سیر و سلوک کی دوسری سٹیج ہے، اور یہ انسان جو اس وظیفے پر عمل کرتا ہے جو ہمارے علماء شیعہ فقہا نے بیان کیا ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے نتیجے میں، ان وظائف پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان سیر و سلوک کے بلند مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ بس یہ جو روایت ہم نے آج آپ کی خدمت میں 8ویں روایت بیان کی مفضل بن عمر سے، جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا گیا ہے، یہ درواقع ایک بہترین عرفانی سلوکی وظیفہ ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان وظائف اخلاقی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ آج جمعرات ہے، آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔